بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أبا بكر بالناس صدق الله العظيم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدق کا پتلا حلم کا خوگر عطا کا دریا وفا کا پیکر. صدق کا پتلا حلم کا خوگر عطا کا دریا وفا کا پیکر. نبی کا عاشق عشق میں صادق عظیم در ہے صدیق اکبر. نبی نے جب اپیل کی ان سے نہ مانگی دلیل اس نے جو پاس تھا سبھی لٹایا نہ کبھی بچایا نبی کی خاطر. محترم صدر جلسہ اور میرے معزز سامعین اور مسند انصاف پر بیٹھے مہمانان گرامی، آج کے اس منعقد کردہ عظیم الشان پروقار تقریب مقابلہ میں اس ہستی کی شخصیت پر طاہرانہ نگاہ ڈالنے لگا ہوں جو صدیق نبی کا رفیق اور لقب جس کا عتیق ہے، انتہائی شفیق اور دل کا رقیق ہے، جو خلیفہ اول بلا فصل سراپا عدل صداقت میں بے بدل، جو خلیفہ اول بلا فصل سراپا عدل صداقت میں بے بدل، جو نبی کا یار وفادار دلدار اور غمخوار ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کا مصداق ہے، جسے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، وہ پیغمبر کا سسر اور ہم سفر بھی اور ذی قدر بھی اور مسند نبی کا وارث بھی. سامعین محترم، جب آمنہ کے لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو اپنی پوری کاوشوں سے دین کو پوری دنیا میں پھیلاتے رہے، اور انبیاء کے بعد یہ مقام حضرت صدیق اکبر کو ملا. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اندقام مقام الانبیاء، اور حضرت صدیق اکبر کی جرت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت حالات کا بھی خیال کیجئے تو صدیق بول اٹھا جبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام. سامعین محترم ذرا غور طلب ہے، اللہ تعالیٰ امتحان خلیل کا بھی لے رہے ہیں اور صدیق کا بھی لے رہے ہیں. خلیل کا امتحان تھا کہ مال پیش کر اور جان پیش کر، صدیق کا امتحان تھا کہ مال پیش کر اور جان پیش کر. چنانچہ جان پیش کر کے خلیل بھی کامیاب، صدیق بھی کامیاب. صدیق جب دربار رسالت میں آئے تو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، اور جہاں خلیل پہنچے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور جہاں صدیق پہنچے مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور جہاں خلیل پہنچے اس زمین کی قیمت ادا نہیں کی گئی، اور جہاں صدیق پہنچے اس زمین کی قیمت خود صدیق نے ادا کی ہے. جہاں کعبہ بنا بڑی عظمت کی جگہ ہے، بڑی تقدس والی جگہ ہے، لیکن مسلمانوں جو زمین صدیق نے مسجد کے لیے خرید کر دی ہے، پیغمبر نے اس کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. صدیق کے متعلق جنتی ہونے کا شک کرنے والوں کبھی اتنا سوچا ہے کہ صدیق وہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے جنت خرید کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سامعین محترم، خلیل کا امتحان تھا کہ اولاد پیش کر اسماعیل کو پیش کر دیا. صدیق کا امتحان تھا کہ اولاد پیش کر عائشہ کو نبی کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا. علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر قربانی کے وقت کیا تھی. بعد نے 7 اور بعد نے 11 اور بعد نے 7 اور 11 کے درمیان کہا ہے، اور اسی آخری قول کو ترجیح دی جاتی ہے. 7 اور 11 کا درمیان نکالیں تو 9 بنتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی عمر 9 سال تھی. سامعین محترم، 30 پارے مل قرآن کو تو سبھی نے پڑھا ہے، لیکن عملی قرآن کو کسی نے پڑھا ہے تو وہ صدیق ہے. اور یوں پڑھا ہے کہ اکیلے اپنی گود میں محبوب کا سر رکھ کر اللہ نے بھی کہہ دیا ہے ورتل القرآن ترتیلا. صدیق ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور اسی انداز سے 3 دن 3 رات آقا کے چہرے کو تکتے رہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ رخ یار کو تکتا ہوں اس لیے، کہ رخ یار کو تکتا ہوں اس لیے کہ اہل ذوق پڑھتے ہیں کتاب آہستہ آہستہ. میرے دوستو، ہر اچھے کام کی پہل ابو بکر نے کی ہے. ابو بکر کہتے ہی اسے ہیں جو ہر کام میں اول ہے. نبی کی رفاقت میں، نبی کے حجت میں، نبی کے سفر میں، نبی کے حضر میں، نبی کے چلنے میں، نبی کے پھرنے میں، نبی کے اٹھنے میں، نبی کے بیٹھنے میں. مسلمانوں، کلمہ پڑھنے کے بعد 45,000 نقد کیش لا کر نبوت کے قدموں میں رکھنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے. نبوت کے قدموں میں رکھنے والا سب سے ابو بکر ہے. شب ہجرت میں 5,000 نقد
لے کر چلنے والا سب سے پہلے ابو بکر ہے، جس کا خاندان نبی پاک قربان سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ قرآن جس کو ثانی اثنین کا ہے، سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ قرآن جس کو فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى کا مصداق بنایا، سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ قرآن جس کو لا تحزن ان اللہ معنا کا ہے، سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر میں نبی کے بعد پہلی اینٹ رکھنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ پیغمبر کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھنے والا ابو بکر ہے۔ صلح حدیبیہ کا مشورہ دینے والا سب سے پہلے ابو بکر ہے۔ علی کے نکاح کا گواہ ابو بکر ہے۔ صلح حدیبیہ کا مشورہ دینے والا ابو بکر ہے۔ نبی نے جس کو اپنے ہاتھوں سے مسلح عطا کیا وہ ابو بکر ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں جس نے 17 نمازیں پڑھی وہ ابو بکر ہے۔ جس نے حضور کے چہرہ انور کی پیشانی میں بوسہ دے کر کہا تھا طبت حیا ومیتا لا یجمع اللہ علی کا موتین، جس نے منکرین ختم نبوت کا قلعہ کما کیا وہ ابو بکر ہے۔ جس نے قرآن جمع کیا وہ ابو بکر ہے۔ جس کی میت کو حیدر کرار نے روضہ رسول کے سامنے رکھ کر کہا تھا آقا غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو دفن کر دیں ورنہ جنت البقیع میں لے جائیں۔ دروازہ کھلتا ہے، تالا ٹوٹتا ہے، حجرے سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی حبیب، جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے وہ ابو بکر ہے۔ جو پل صراط سے پہلے گزرے گا وہ ابو بکر ہے۔ تمام انبیاء کے تمام امتی جنت سے پیر ہوں گے، جنت میں پہلا قدم رکھنے والا ابو بکر ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، اے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، ہم بڑے ادب سے ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو نہ خدا کے کام کا نہ نبی کے کام کا، جو منکر صدیق ہے وہ لطف احرام کا۔ وآخر دعوانا